الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین گرامی، آج کا موضوع ابتداءً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ اللہ کریم نے اس میں اہل ایمان کی ہدایت کے لیے کچھ اشارات میں اور کچھ ظاہر ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جو معاشرے کے لیے پاکیزگی کا، طہارت کا اور نیکی کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں طلاق، عدت اور ان سے متعلقہ مسائل کو قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ 232 کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضرت ماکل بن یسار حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ ان کی بہن کی شادی ایک صحابی عاصم بن عدی سے ہوئی۔ عاصم بن عدی نے اپنی بیوی جو بہن تھی ماکل بن یسار کی، ان کو طلاق دے دی۔ اب طلاق کی قسم یہ تھی کہ وہ طلاق مغلظہ یعنی کٹھی 3 طلاقیں نہیں تھیں، بلکہ ایسی طلاق بائن کہ جس کو طلاق دینے کے بعد انسان کو دوبارہ عدت کے بعد نکاح کے ذریعے اپنی بیوی کو اپنے پاس لانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ماکل بن یسار کی بہن کو انہوں نے طلاق دیا عاصم بن عدی نے، تو عدت گزری جب، تو ان کے دل میں بھی بات آئی کہ مجھے اپنی اس بیوی کے ساتھ دوبارہ اپنا سلسلہ جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے جب پیغام بھیجا تو حضرت ماکل بن یسار کی بہن جو بیوی تھی عاصم کی، انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ دونوں کی رضامندی تھی، لیکن جو بھائی تھے حضرت ماکل بن یسار، انہوں نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ جیسے کہ معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، انہوں نے یہ مفہوم کے طور پر آپ بات سمجھیں یا ماحول کو ذہن میں لاتے ہوئے بات کو سمجھیں اور آج کے دور پر اس کو اپلائی کریں، انہوں نے یہ سوچا کہ جس بندے نے میری بہن کو پہلے طلاق دے دی ہے، اب دوبارہ پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ جیسے ایک ذہن میں نفرت آ جاتی ہے، انسان جو ہے وہ متنفر ہو کر اور روگرداں ہو کر ناراض سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ناراضگی ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت تھی حضرت ماکل بن یسار کی۔ اللہ کریم نے اس بات پر یہ قرآن مجید کی آیت بھیج دی، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی اجل یعنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اے عورتوں کے اولیاء، اے وارثان عورت، تمہیں ہرگز رکاوٹ نہیں بننا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان عورتوں کو، طلاق یافتہ عورتوں کے اوپر رکاوٹ نہ بننا، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پہلے خاوندوں کے ساتھ۔ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا
کہ جو پہلا خاوند جس نے طلاق دی اور اس خاوند کو نکاح کے بعد دوبارہ عورت کو اپنے پاس لانے کا حق حاصل تھا، جب اس نے وہ حق استعمال کرنا شروع کیا یا کرنا چاہا تو عورت کے گھر والے بھائی نے رکاوٹ بنائی۔ قرآن نے کہا نہیں، عورت کے وارث تم ضرور ہو، لیکن یہ خدا نے حق دیا ہے۔ اگر 2 طلاقیں ہوئیں، اب وہ خاوند اپنی اس بیوی کو واپس اپنے پاس لے جانا چاہے، اور قرآن کے الفاظ سنیے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ مالک فرماتا ہے اِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ دونوں میاں بیوی، سابقہ میاں بیوی دوبارہ میاں بیوی بننے پر راضی ہو جائیں، تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ، آپس میں راضی ہوں، اتفاق ہو جائے، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیں تو تمہیں فلا تعدلوہن، ان کو روکنا نہیں، رکاوٹ نہیں بننی، انہیں منع نہیں کرنا۔ ذالک یوعظ بہ، اس امر کی نصیحت کرتا ہے، اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ حاضرین، یہ ہمارا مزاج اب بن جانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم نے اس دنیا میں عارضی زندگی گزارنی ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، تو کس دین پر عمل کرتا رہا؟ اگر آج ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کی اس بتائی ہوئی دی ہوئی شریعت اور اس قرآن کے مطابق گزارا ہوگا تو ہماری زبان بولے گی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے معاملات میں اپنی مرضی چلائی ہوگی اور شریعت کے طریقے کو علیحدہ رکھتے ہوئے اپنے طریقوں کے مطابق زندگی کے معاملات کو چلایا ہوگا تو ہماری زبان کبھی یہ نہیں بول سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے۔ اسلام پر تو عمل ہی نہیں کیا ہوگا۔ اب اسلام ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق بائن ہوئی، مغلظہ، 3 طلاقیں نہیں ہوئیں بلکہ 2 ہوئیں، عدت پوری کر لی، اب پہلا خاوند وہ اپنے ساتھ اس کو دوبارہ رکھنا چاہے، نکاح کر لے، کوئی بندہ رکاوٹ نہ بنے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ یہ جس طرح عورت کے وارثوں کے لیے حکم ہے اللہ کا کہ تم رکاوٹ نہ بننا، اگر یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہے، دونوں راضی ہوں، رکاوٹ نہ بننا، اسی طرح اس آیت کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو کسی بندے نے طلاق دی، طلاق ہونے کے بعد عدت گزری، اب وہ عورت کسی اور خاوند سے اگر نکاح کرنا چاہے، نکاح ثانی اس کا کسی دوسرے خاوند سے ہو، پہلے خاوند کے پاس نہ جانا چاہے، تو پہلے خاوند کو یہ آیت حکم دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ تم اے پہلے خاوند، تیرا اب حق نہیں رہا، یہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ اب اپنا نکاح اگر کہیں اور کرنا چاہے تو اسے کرنے کا حق دینا چاہیے۔ پہلے خاوند کے دل میں جو نفرت، ناراضگی، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ فرمایا اس لیے کہ اگر یہ نصیحت کی جا رہی ہے، ذالک یوعظ بہ، اس بات سے تم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ کن کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جب ایمان اندر ہوگا اور انسان کے دل میں یہ بات موجود ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، قیامت والے دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ لیتا ہے تو انسان اپنے معاملے کو اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں خدا خوفی نہیں ہوتی، وہ خدا سے نہیں ڈرتا اور وہ اپنے ہی معاملات میں مگن، اپنی جوانی، اپنی مستی، اپنے زور، اپنے
اختیار، اپنی دولت، اپنے نسب، اپنے معاملات پر فخر کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ خدا کی شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ایمان ہے مجھ پر اور قیامت والے دن پر تو اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا ذالکم ازکا لکم، لوگو یہ جو اس بات ہے اس پر عمل کرنا یہ بہت ستھری بات ہے تمہارے لیے، بڑی اچھی بات ہے، وَأَطْهَرُ، اور تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے یہ بات۔ اب اس بات کو جوڑیں کہ اگر ایک عورت کو اس کے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کا حق آپ نہیں دیتے، بہن بھائی فیملی رکاوٹ بنتے ہیں، اور عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے پاس جاؤں، خاوند چاہتا ہے میں اسے دوبارہ نکاح کر لوں، لیکن معاشرہ رکاوٹ بنے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں ایسے ماحول کے اندر اب کیا صورت بنتی ہے، خرابی کس طرف جا رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان کو شیطان اور نفس کیسے پکڑ پکڑ کر گناہ کے راستے پر لے کے جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے اور ہدایت دے رہا ہے کہ اگر تم شریعت مصطفیٰ پر، قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرو گے، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا، وہ اطہر، ستری بات، پاکیزگی کی والی بات ہوگی، معاشرہ گناہ سے بچے گا، معاشرے کے اندر برائی نہیں پھیلے گی، بلکہ نیکی کا رستہ وہ اس کو فروغ ملے گا، نیکی کو فروغ ملے گا، حلال جائز طریقے آگے بڑھیں گے۔ لیکن جب آپ حلال اور جائز طریقوں پر رکاوٹ بنتے ہیں، حاضرین یہ بات سمجھ لیجئے، یہ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، ہمارا معاشرہ اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنا ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہے بڑی میٹھی سی لیکن آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر ایک خاوند اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہے تو معاشرہ اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے نفرت کے راستے، نفرت کے طریقے، دشمنی اور بغض اور کیا کیا راستے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حلال راستہ نہیں لے سکتا۔ حاضرین میری بات کو غور سے سنیں، ایک بندہ اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ صحیح نہیں چل رہی، وجہ کوئی بھی ہے، اگر اس کے دل میں دوسرے نکاح کی طلب ہے اور معاشرہ اجازت نہیں دیتا، انجام کیا ہوگا؟ آپ اس بات کو سمجھیے، شریعت، خدا، قرآن، اللہ کا طریقہ، حضور رحمت عالم کا طریقہ جب اس کی اجازت دیتا ہے کسی بھی کام کی، آپ اس کو نکاح کے ساتھ جوڑ لیں، یا یہ جیسے یہ دوبارہ والی بات ہے کہ اگر ایک عورت اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہے، آپ رکاوٹ بنیں گے، انجام کیا ہوگا؟ معاشرے کو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اگر آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حلال اور جائز راستوں کو فروغ دیا جائے، حلال اور جائز طریقے ان کو اجازت دی جائے، کوئی وارث، کوئی صاحب اختیار اس میں رکاوٹ مت بنے، اور اگر رکاوٹ نہیں بنیں گے تو معاشرہ امن کا، سکون کا، باہمی محبت کا ایک مثال بنے گا، اور اگر رکاوٹ بنیں گی تو حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کے یہ الفاظ ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ستھری بات ہے، وَأَطْهَرُ، اور یہ پاکیزہ تر بات ہے۔ یہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر اس راستے پر چلو گے تو ستھری اور پاکیزہ زندگی حاصل کر لو گے، معاشرے کے اندر پاکیزگی کو فروغ ملے گا، نیکی کو فروغ ملے گا۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑا تو پھر دوسرا، پھر اپوزٹ راستہ، گناہ کو فروغ ملے گا، ناپاکی کو فروغ ملے گا، اور معاشرے کے اندر بے سکونی، بدامنی، ظلم اور زیادتی کو فروغ ملے گا۔ آخر میں فرمایا واللہ یعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی کو، ہماری دنیا کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے ہر چیز کو وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس کا بتایا ہوا طریقہ ہی ہمارے لیے مفید اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی،
یہ جو آپ نے مسائل ابھی تک پڑھے ہیں ترتیب کے ساتھ، اسی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ وہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے اور پھر طلاق کے معاملات پڑھے۔ اس کے اوپر ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ایک خاوند بیوی کو طلاق دے دے اور اس کے پاس چھوٹا معصوم بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو اس کے لیے پھر اب اس بچے کا کیا انجام ہے؟ وہ کیسے دودھ پلائے گی؟ اس کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اگلی آیت میں اللہ کریم نے اس کو حل کیا، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنی اولادوں کو یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 مکمل سال بچے کو دودھ پلانا یہ والدہ پر فرض ہے، واجب ہے۔ فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو پورے 2 سال دودھ پلانا چاہے۔ یہ ایسے ضروری نہیں ہے، لازم اور فرض عین نہیں ہے۔ فرمایا لمن، جس کے لیے، ارادہ، جس کا ارادہ بنے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کو، دودھ پلانے کو مکمل کرے 2 سال تک۔ جب اگر وہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 سال پلائے۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ 2 سال کا نہ ہو پلانے کا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ کریم نے اس کی شرط نہیں رکھی کہ پلانا ہی پلانا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بیٹا ہے، مولود لہو یعنی والد، بچے کا جو والد ہے، اس پر فرض ہے رزق ہننا، ان ماؤں کے رزق کا، یعنی جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ اگر ماں ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ بڑی واضح بات ہے، اگر ماں ہے تو اس نے دودھ پلانا ہے۔ یہاں پر اس کو علیحدہ سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق یافتہ ہو کر اب بچہ گود میں ہے، دودھ پلانا ہے، اب دودھ پلانے والی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اسی کے ذمے ہے جو والد ہے بچے کا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جو والد ہے اس پر فرض ہے رزق ہننا، ان عورتوں کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے پہنانا، بالمعروف۔ قرآن مجید کی ان آیات کو، ان جملوں کو، اس انداز کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کے اوپر ایک وجد کی کیفیت بنتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب یہاں بڑا ہی خوبصورت نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ والدہ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں گا، ولا مولود له بولدہ، نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ یہاں تک آپ آیت کو سمجھیے۔ پہلا مسئلہ جو بیان ہوا کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی، بیٹا اس کے پاس ہے، بچہ ہے، بچی ہے یا بچہ جو بھی ہے، اور اس کے دودھ پلائی کا معاملہ ہے، تو قرآن نے بیان کیا یہ وہ والدہ پلائے گی کیونکہ وہ اس کی ماں ہے۔ اب خرچہ اس کے خاوند کے اوپر اسی طرح ہوگا، کیونکہ اب طلاق ہو چکی ہے۔ طلاق ہونے کے بعد اگر دودھ پلاتی ہے تو خرچہ پہلے خاوند پر جو اس بچے کا والد ہے، روٹی بھی دینا، نفقہ بھی دینا، کپڑے بھی دینا، ضرورتیں پوری کرنا بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب بالمعروف کہنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کے اس لفظ سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہاں پر جھگڑا بھی بن سکتا ہے۔ عورت کہے جی میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اتنا خرچہ ہے میرا، مرد کہ میں اتنے دوں گا، جھگڑا بن سکتا ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کا قیامت تک کے لیے حل دے دیا۔ بھائی ذمہ داری تو خاوند کی ہے کہ وہ نان نفقے کپڑے چیلے کا سارے کا ذمہ دار ہے، لیکن کس طریقے کے، معیار کیا ہوگا؟ کہا بالمعروف، اس دور کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق۔ جھگڑا نہیں بن سکتا۔ بھائی جس طرح کا اس ماحول میں کپڑے پہنے جاتے ہیں، جس طرح کے کھانے ان کی فیملی میں کھائے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی۔ ساتھ فرما دیا لا تکلف نفس، کسی جان کو تکلیف نہیں دی جائے گی الا وسعها، مگر اس کی حیثیت کے مطابق، جتنا ایک بندہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، جتنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے،
اتنی ذمہ داری اس کو دی جائے گی۔ اور یہاں جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنی بھی قسم کے جھگڑے ہیں، طلاق ہونے کے بعد جو سابقہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، ان سب کو علیحدہ علیحدہ سے قرآن مجید نے بیان کیا۔ فرمایا لا تضار والدۃ، نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو بے ولدہا، اس کے بچے کے ذریعے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، جب طلاق ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ایک مسئلہ ہوا، میں نے دیکھا کہ بچہ چھین لیا جاتا ہے ماں سے۔ یہ ایک ظالمانہ طریقہ ہے، اور یہ قرآن کے طریقے کے مخالف طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، بیٹا اس کے پاس ہے، معصوم ہے، اب اس بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت نہیں دی جا سکتی، یہ اس کا حق ہے۔ اس لیے قرآن کے اس اصول کے مطابق پاکستان کے قوانین میں یہ بات ہے کہ معصوم بچے کو والد نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ اگر بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں کہتی ہے جی مجھے تو طلاق دے دی تم نے، میں تیرے بچے کو کیوں دودھ پلاؤں؟ کہا نہیں، یہ طریقہ نہیں بھائی، ایسے نہیں۔ بچے کی وجہ سے نہ باپ کو تکلیف دی جائے، نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے۔ جھگڑا تمہارا ہے، اس معصوم کو ہرگز تکلیف، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، بلکہ بچے کو اس کا حق دو، اور ایک دوسرے کے اوپر جو جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث جو ہے، اگر بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے، بچے کا والد مر گیا، اب پیچھے اس بچے معصوم بچہ ہے، اب دودھ پلائی کا خرچہ بھی ہے، تو اب دودھ پلائی کا خرچہ کون دے گا؟ قرآن نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ قرآن کے قوانین ہے، یہ لا آف دا قرآن ہے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر بچے کا والد مر گیا، اب والدہ علیحدہ ہے، طلاق بھی تھی، تو اب جو بچے کے وارث ہیں ان کے ذمے ہے کہ جس طرح والد پر ذمہ داری تھی کہ اس ماں کی نان نفقہ خرچہ پورا کرتے، اسی طرح اب بچے کے وارثوں پر ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس مرنے والے یعنی بچے کا جو والد ہے، اس کے پیچھے جو ورثاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرنے والے بھائی کے بیٹے کی تمام ذمہ داری اپنے ذمہ رکھیں۔ اور فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، کیا بات ہے قرآن پاک کی ان تعلیمات کی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ دیکھیں قرآن پاک نے کتنی آسانیاں، اللہ نے ہمارے اوپر کتنے کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ فرمایا بچے کو دودھ پلا رہی ہے ماں، لیکن اگر دونوں متفق ہو جاتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَا، اگر میاں بیوی دونوں کا ارادہ بن گیا، فِصَالًا، علیحدگی کا، عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، آپس میں راضی بازی ہیں، ماں بھی راضی ہے، باپ بھی راضی ہے، وَتَشَاوُرٍ، اور آپس میں یہ مشورہ انہوں نے کر لیا ہے، مشورے کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، اگر 2 سال سے پہلے دودھ ختم کرنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ یا اب دونوں میاں بیوی کی مرضی سے بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال پوری کی جائے گی یا پہلے چھڑا دیا جائے گا۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العزت ہمارے اوپر کتنی آسانیاں فرما رہا ہے۔ فرمایا وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اب ایک اور آپشن دیا جا رہا ہے، اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی، بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے، والد اپنے بچے کو کسی اور عورت کا دودھ پلانا چاہے، فرمایا وَأَنْ أَرَدْتُمْ، پھر اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیہ سے، کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو، ارادہ ہو تمہارا، اولادکم، تمہاری اپنی اولاد ہے اس کو، فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں، اپنی ماں نہ پلائے کوئی بات نہیں، کوئی دائیہ رکھ لی جائے یا کسی اور عورت کو منتخب کر لیا جائے، اذا سلمتم، جب تم انہیں پورا حق دے چکے ہو، یعنی اگر دائی سے تم نے دودھ پلانا ہے تو اس کو پورا حق دینا ہے۔ جس طرح کہ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے کی ماں ہے، طلاق یافتہ ہے، خامن کے اوپر لازم ہے کہ اس کے نان نفقہ کپڑے کا ذمہ داری اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر ماں نہیں پلاتی، ماں کی جگہ کوئی اور دائیہ پلاتی ہے، تو پھر وہی ذمہ داری اس کے اوپر ادا کی جائے گی، اس کا نان نفقہ ضروریات
اور جتنے کپڑے اور جو بھی اس کے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اذا سلمتم، جب تم ادا کر دو، یعنی معاملہ طے ہوا کسی عورت کے ساتھ کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ، میں تمہیں یہ دوں گا۔ قرآن فرماتا ہے ما آتیتم بالمعروف، جو تم دستور کے مطابق، قانون کے مطابق، اچھے طریقے سے جو تم دے چکے، اب وہ تم نے دے دیا، اب بچے کو دائیا بھی دودھ پلائے، کوئی حرج نہیں۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے تعلق ایسا بناؤ کہ ہر وقت تمہارے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ کریم اس کو دیکھنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ پوری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اختتام پر اللہ پاک نے اس آیت کا نچوڑ دیا۔ جتنے آپ نے احکام پڑھے، طریقے پڑھے، میاں بیوی کے جھگڑے اور ان کے مسائل کا حل، جو بھی ہم نے ابھی اس آیت کے اندر پڑھا، ان سب کی آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے یاد رکھنا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم مت کرے، نہ ماں کے ساتھ بچے کی وجہ سے، نہ باپ کے ساتھ بچے کی وجہ سے، نہ دودھ پلانے والی کا حق رکھا جائے، نہ کسی طرح سے کوئی ظلم کیا جائے، نہ اگر وارثوں پر ذمہ داری آتی ہے وہ کہیں دائیں بائیں نہ ہوں، بلکہ ہر شخص جو اس کے ذمے ہے اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کے ان احکام پر برابر عمل کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ